السلام علیکم جی، میں ہوں فیصل عباس اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب۔ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس آج ہونا ہے جس میں وزیراعظم شہباز شریف، آرمی چیف اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور بھی شریک ہوں گے۔ صدیق جان صاحب، یہ اس حوالے سے بھی بڑا اہم ہے کہ 24 نومبر کا جو دن ہے اس حوالے سے بھی کوئی بات چیت آرمی چیف یا علی امین گنڈاپور کے درمیان ہو سکتی ہے۔ دیکھیں فیصل بھائی، پہلی بات تو میں یہ کروں گا کہ ہمارے ملک کا نظام آپ دیکھ لیں اور ہمارے ملک کی بدقسمتی دیکھ لیں کہ ہمارا صدر آصف علی زرداری یہاں سے روانہ ہوتا ہے کہ میں دبئی جا رہا ہوں، چائنا جا رہا ہوں، دبئی جاؤں گا اور دبئی سے چائنا کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ چائنا پہنچ کے دبئی پہنچ کے پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاؤں میں موچ آ گئی ہے اور موصوف کا پاؤں اب اس قابل نہیں ہے کہ وہ چائنا جا سکیں اور چائنا کا وزٹ کینسل ہو گیا ہے۔ یعنی وہ چائنا جس کے حوالے سے ہم بڑے ڈیپینڈنٹ ہیں اس وقت، اکانومی کے حوالے سے، انویسٹمنٹ کے حوالے سے۔ تو یہ ہے ہمارے صدر صاحب کی ماشاءاللہ۔ اس کے بعد آ جائیں ہمارے وزیر اعظم صاحب۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کی حالت آپ دیکھ لیں کہ سوموار کے دن ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے اور صبح صبح پتہ چلتا ہے کہ وزیر اعظم کی طبیعت ناساز ہے، لہٰذا ایپیکس کمیٹی کا اجلاس نہیں ہوگا جس اجلاس میں دہشت گردی کے حوالے سے بات ہونی ہے۔ جب 26ویں آئینی ترمیم کرنی ہے، اپنی ذات، مفاد، کرپشن، لوٹ مار، اقتدار، قاضی، جائیہ، ان کے لیے چیزیں کرنی ہیں تو اس وقت شہباز شریف صاحب کی طبیعت 1.5 ماہ میں ناساز نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طرح سے جیسے شہباز شریف صاحب جو ہیں، جب ان کے کرپشن اور لوٹ مار کے کیسز چل رہے تھے تو ان کی کمر میں درد ہو جاتا تھا ہر مہینے، لیکن جب دہشت گردی کے حوالے سے بات ہونی ہے، جب ملک کا سب سے حساس معاملہ ہے جس میں لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، ہماری سیکورٹی فورسز کی جانیں جا رہی ہیں، تو شہباز شریف صاحب کی طبیعت ناساز ہو گئی اور اجلاس جو ہے وہ ملتوی ہو گیا۔ تو یہ ہیں جناب ترجیحات۔ اب میں آج ذرا دہشت گردی کے حوالے سے کچھ فیکٹس لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن پہلے ہم اس موضوع پہ بات کر لیتے ہیں جو آپ کا سوال تھا کہ آج علی امین گنڈاپور صاحب بھی ہوں گے، آرمی چیف بھی ہوں گے، وزیر اعظم بھی ہوں گے۔ وزیر اعظم تو بیچارہ اس کی کیا حیثیت ہے، لیکن ظاہر ہے آرمی چیف بھی اسی فورم پہ بیٹھے ہوں گے، وزیر اعلیٰ کے پی کے بھی بیٹھے ہوں گے۔ اور یہ امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کہ اس وقت دہشت گردی سے سب سے زیادہ جو متاثرہ 2 صوبے ہیں ان میں سے کے پی کے ہے اور ایک بلوچستان ہے۔ اور کے پی کے جو ہے وہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ ظاہر ہے ہمارا ادھر آمد و رفت ہماری افغانستان کے ساتھ بہت زیادہ ہوتی ہے اور ایک ہماری ریاست کے تحفظات ہیں کہ جب سے افغان طالبان کی حکومت آئی ہے تو تب سے پاکستان میں دہشت گردی بہت بڑھ گئی ہے۔ پھر آپ کو علی امین گنڈاپور صاحب کا وہ بیان بھی یاد ہوگا کہ آپ نے افغانستان سے بات نہیں کرنی تو پھر ہم براہ راست بات کریں گے، اور پھر وہی صوبہ جس میں اتنے زیادہ حالات کشیدہ ہیں ادھر سے ایک مارچ آنا ہے 24 کو جو اسلام آباد آنا ہے۔ تو کمیٹی میں تو مجھے نہیں لگتا کہ ایپیکس کمیٹی میں یہ بات ہوگی، لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر علی امین گنڈاپور صاحب بھی پرائم منسٹر آفس میں ہوں گے، پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوں گے جہاں بھی اجلاس ہے، اور آرمی چیف بھی وہاں پہ ہوں گے، تو ایک ملاقات جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان ملاقات تو ہوگی، ہو سکتی ہے۔ یعنی ایک تو کمیٹی میں بیٹھنا ہے نا، ایک کمیٹی سے پہلے یا بعد میں ملاقات ہو سکتی ہے اور اس میں بات بالکل ہو سکتی ہے۔ کمیٹی میں اوپن نہیں یہ بات ہوگی، لیکن اس سے پہلے یا اس سے بعد یہ بات ہو سکتی ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ بات ہونی بھی چاہیے۔ جو اس وقت ملک کو مسائل درپیش ہیں، کلائمیٹ چینج کا، دہشت گردی کا، بے روزگاری کا، تباہی کا، بربادی کا، اور جو اس حکومت نے پاکستان کے ساتھ کر چھوڑا ہے اور جس طرح سے دہشت گردی بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو میرا خیال ہے بات چیت ہونی بھی چاہیے۔ ہوتی یا نہیں ہوتی یہ پتہ چل جائے گا، اور اب یہ بھی نہیں پتا کہ ہو سکتا ہے کل شہباز شریف صاحب کی طبیعت ناساز نہ ہو اور کچھ ایسی چیزیں ہوں جو ادارے کے لیول پہ ڈیسائیڈ ہونی ہوں کہ اگر علی امین گنڈاپور آ رہے ہیں تو ان سے کیا بات کرنی ہے، کیا کچھ چیزیں ان کو کمٹ کی جا سکتی ہیں، نہیں کی جا سکتی، ان سے بات چیت ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، تو یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے۔ لیکن خیر یہ تو ایک ہے کہ ہمیں اس وقت حکومت جو ہے وہ بہت کانفیڈنٹ نظر آتی ہے کہ ہم نے سپریم کورٹ کی بھی فتح کر لیا، اپنے یاہیا کو، اپنے پیارے کو، اپنے لاڈلے کو ہم نے یاہیا کو لگا لیا ہے، اور سپریم کورٹ کو ہم نے ذبح کر دیا ہے، اور عدلیہ کو ذبح کر دیا، فتح کر لیا ہے، قبضہ کر لیا عدلیہ پر، اور تمام دیگر بھی قوانین ہم نے بنا لی ہیں، قانون سازی بھی کر لی ہیں جو ہم نے کرنی تھی۔ تو اب ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ کانفیڈنس ہے۔ یہ کانفیڈنس میاں صاحب کا 1997 کے بعد بھی تھا جب وہ کہتے تھے کہ 2 تھا ہی ہے، تو پھر کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، پھر سرور پہلے سے گئے تھے رات کی تاریکی میں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ میں ذرا بات کرنا چاہتا ہوں، پاکستان کے لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ کئی بار نان ایشوز کو ڈسکس کرتے رہے، لیکن پاکستان کے جو حقیقی ایشوز ہیں ان کو ہم ہائی لائٹ نہیں کرتے، اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جو چیز سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ نہ ہو اس چیز پہ کوئی توجہ نہیں دیتا، اور میڈیا تو میٹر نہیں کرتا کیونکہ میڈیا کو بھی فتح کر لیا گیا ہے اور میڈیا سے کمپرومائزڈ ہے۔ تو سوشل میڈیا پہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ بات ہونی چاہیے جو دہشت گردی کے حوالے سے ایشوز ہیں کے پی کے میں اور بلوچستان میں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو بڑھتی ہوئی دہشت گردی ہے، دوبارہ خدا نخواستہ ہم اسی طرف جا رہے ہیں جو پاکستان میں ایک دہشت گردی کی لہر تھی
اور اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری حکومت کا فوکس جو ہے وہ دہشت گردوں پر اور دہشت گردی پر نہیں ہے، تحریک انصاف اور عمران خان پر ہے، اور نہتے لوگوں پر ہے، بربریت پر ہے، فسطائیت پر ہے، اور دہشت گردی پہ ان کا کوئی فوکس ہی نہیں ہے۔ اور اسی سے آپ اندازہ لگا لینا کہ کل دہشت گردی کے لیے اجلاس تھا، لیکن وزیر اعظم صاحب کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے تو اجلاس ملتوی ہو گیا کیونکہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اگر یہ 26ویں آئینی ترمیم کے لیے اجلاس ہوتا تو شہباز شریف کو صاحب کو اسٹریچر پہ بھی لانا پڑتا تو لے کے آتے، ان کو ڈرپ لگی ہوئی ہوتی لٹا کے لے آتے، ان کو آکسیجن لگی ہوتی ویل چیئر پہ بٹھا کے لے آتے کہ 26ویں آئینی ترمیم کا مسئلہ ہے۔ قانون سازی جو نہیں تھی ان کے لیے شہباز شریف صاحب کو گھسیٹ کے بھی لے آتے، کسی طرح سے 4 بندے اٹھا کے بھی لے آتے کہ آئیں جی ووٹ ڈالنا ہے، یا جس طرح سے میاں صاحب بیٹھے رہے ہیں بیچارے 1.5 مہینہ کہ کب آؤں گا میں انگوٹھا لگاؤں گا ووٹ ڈالوں گا اور پھر مجھے پاکستان سے جانے کی اجازت ملے گی۔ تو اور پھر اسی طرح سے میں سنا تھا لطیف کھوسہ صاحب کے کلپ لگایا ہوا تھا، مجھے یہ یاد نہیں کہ اس پروگرام میں شاید علی حیدر صاحب کے پروگرام میں ایک نیوز پر لطیف کھوسہ صاحب نے بات کی، ہمارے دوست ہیں مغیث علی، ویسے مغیث علی صاحب نے یوٹیوب بھی شروع کر دیا ہے، دوبارہ ان کی یوٹیوب پہ واپسی ہوئی ہے۔ تو مغیث علی نے وہ کلپ لگایا ہوا تھا جس میں لطیف کھوسہ صاحب نے بھی یہی بات کی ہوئی تھی کہ بھئی یہ دہشت گردی اس لیے بڑھ گئی ہے کیونکہ آپ کا فوکس سارے کا سارا جو ہے وہ یا کرپشن لوٹ مار پہ ہے، یا ذاتی مفادات پر ہے، ذاتی اقتدار پر ہے، یا پی ٹی آئی کو شکست دینے پر ہے۔ اور پی ٹی آئی کو شکست دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کو شکست دینا چاہتے ہیں، پاکستانی کو شکست دینا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو 2 طرح اکثریت دی ہے پاکستان کے لوگوں نے، کروڑوں لوگوں نے ان کو ووٹ ڈالا ہے، کروڑوں لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ تو فوکس ان چیزوں پہ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جس طرح سے بلوچستان میں شناختی کارڈ دے کے اور مزدوروں کو ذبح کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا، ایک دن میں 26 30 ہمارے سیکورٹی فورسز کے لوگوں کی جانیں گئیں، ہمارے نہتے مزدوروں کی، ہمارے ورکرز کی جانیں گئیں، پھر چائنا کے جو ورکرز ہیں ان کے اوپر جو حملے ہوئے، اور پھر دیکھیں نا کہ بی ایل اے جیسے دہشت گرد جو خوارج ہیں، جہنمی کتے ہیں، یہ بی ایل اے جیسی جو فورسز ہیں ملک دشمن، وہ جس طرح سے حملے کر رہی ہیں پاکستان کی سیکورٹی فورسز پر، پاکستان کے جوانوں کے اوپر، وہ شہید ہو رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں ایک تو پاکستانیوں کو باقی ساری چیزوں سے الگ ہو کے حکومت کون ہے کون نہیں یہ ساری چھوڑ کے، جہاں پہ بی ایل اے کی بات ہے، جہاں پہ ٹی ٹی پی کی بات ہے، وہاں پہ ہم سب کو کھڑا ہونا چاہیے، وہاں پہ ہم سب کو بات کرنی چاہیے، وہاں پہ ہمیں ان کی مذمت کرنی چاہیے، ہمیں کوئی اگر مگر نہیں لگانا چاہیے، اگر یہ تو مگر وہ، کوئی اگر مگر نہیں ہے۔ یہ دہشت گرد، یہ بی ایل اے والے، یہ ٹی ٹی پی والے، یہ جہنمی کتے ہیں، ان کو جہنم واصل ہونا چاہیے، ان کو بے دردی سے قتل کیا جانا چاہیے، اور ان کے خلاف لڑنے والے ہمارے جو جوان ہیں ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، اور ان کو ہم سپورٹ بھی کرتے ہیں، ان کے لیے ہماری دعائیں بھی ہیں، ہمدردیاں بھی ہیں، محبتیں بھی ہیں، جذبات بھی ہیں، سب کچھ ہے جو دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اس کے اوپر کوئی اگر مگر نہیں ہونی چاہیے، باقی چیزیں چلتی رہیں گی، ملک کے اندر حکومت کون ہے کون نہیں ہے، کیا کسی کیا پالیسی ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ آپ دیکھیں بلوچستان کے اندر، پھر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ایک اور جو میں بہت سے میں آرٹیکلز پڑھ رہا تھا، بہت سے ریسرچ جو آرٹیکل لکھے ہوئے ہیں جو ایکسپرٹس ہیں ان کی پڑھ رہا تھا، تو اس میں ایک دیکھیں بڑی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان کی جو عوام ہے اس کی سپورٹ حکومت کو اور اس نظام کو حاصل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے دوست سالار خان کاکڑ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں تو فارم 47 سے اب مسئلہ ہوا ہے، بلوچستان تو پچھلے 50 سال سے فارم 47 کا شکار ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ بلوچستان سے ہمیں کس طرح کے بندے چاہیے، ہمیں بندے چاہیے بلوچستان سے قاضی فائز عیسیٰ سے جیسے جج چاہیے، ہمیں انوار الحق کاکڑ جیسے وہاں سے نگران وزیر اعظم چاہیے، سرفراز بگٹی جیسے پہلے نگران وزیر داخلہ اور اب سی ایم وہاں کا چاہیے بلوچستان کا، اور اب جو ماشاءاللہ جج جو موجود ہیں جمال خان مدوخیل صاحب اور نعیم اختر افغان صاحب، یہ اتنے پاورفل تھے کہ قاضی چیف جسٹس پاکستان تھا، سیاہ سفید کا مالک تھا، انوار اللہ کاکڑ وزیر اعظم تھا، وزیر داخلہ سرفراز بگٹی تھا، تو کیوں نہیں بلوچستان کے مسئلے حل ہوئے؟ اور ابھی بھی آہینی بینچ جو ہے، آہینی بینچ اس کے امین الدین خان صاحب جن کے سب سے قریبی یار جو ہیں وہ جمال خان مدوخیل ہیں اور نعیم اختر افغان ہیں، تو لے لینا ایک سوموٹو آئینی بینچ لے لینا بلوچستان کے ایشوز کے اوپر، بلوچستان کے مسائل کے اوپر لینا، کیوں نہیں لیتے؟ وہاں کی جبری گمشدگیوں پہ بات کریں نا، کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ وہاں سے جو لوگ آتے بھی ہیں تو وہ نہیں آتے جو حقیقی عوامی نمائندے ہیں، بلکہ وہ لائے جاتے ہیں جو چابی والے کھلونے ہوتے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ سمیت گھٹیا اور مکروہ اور نیچ اور غلیظ اور خبیث قسم کے کردار لائے جاتے ہیں۔ تو پھر کیسے بلوچستان کا مسئلہ حل ہوگا؟ کیسے بلوچستان کے لوگ جو ہے وہ حکومت کو اور اس نظام کو سپورٹ کریں گے؟ اس سال اگر آپ بات کریں، میں پڑھ رہا تھا کہ اگست تک، سپٹمبر اکتوبر کی بات نہیں کر رہا، اگست تک 757 لوگوں کی جانیں گئی ہیں پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں، اور پچھلے سال کی اگر آپ بات کریں تو میں ابھی آپ کے سامنے کچھ فیکٹس رکھتا ہوں کہ پچھلے سال کیا ہوا ہے، اور اس پہ ہم سب کو ضرور بات کرنی چاہیے کہ کے پی کے میں اور بلوچستان میں جو دہشت گردی کے بڑھتے واقعات ہیں اور اس پہ حکومت کا فوکس نہ ہونا، ان کو گندہ کرنا چاہیے اس حکومت کو اور ان چوروں ڈاکو لٹیروں کو،
کہ ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے. اب یہ میں پڑھ رہا تھا, یہ میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں, حوالہ بھی دے دیتا ہوں کہ کس نے اس حوالے سے کیا لکھا ہے اور کس طرح سے دہشت گردی میں کتنا زیادہ جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہے. اور جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا نا کہ سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ان چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کا کوئی فوکس کسی طرح کا نہیں ہے. اور وہ فوکس کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اب یہ جو دہشت گردی سے جانے جا رہی ہیں نا, وہ نہتے لوگوں کی جا رہی ہیں, عام لوگوں کی جا رہی ہیں. اسے دہشت گردی سے ان کے اقتدار کو مسئلہ نہیں ہے, پی ٹی آئی کے باہر نکلنے سے ان کے اقتدار کو مسئلہ ہے. تو یہ ہر وہ کام کریں گے جس سے ان کے اقتدار کو مسئلہ ہے, اور یہ بالکل وہ کام نہیں کریں گے جس سے ان کے اقتدار کو مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ ان کو یہ ہے کہ پی ٹی آئی نکل آئے گی تو ہمارے اقتدار کو خطرہ ہے, اور عمران خان جیل سے باہر آ جائے گا تو ہمارے اقتدار کو خطرہ ہے. ان کو کرو, کچے کے ڈاکو ہیں, دہشت گرد ہیں, یہ چیزیں چلتی رہیں, ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی ہمیں مسئلہ نہیں ہے, یہ چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہیں. تو یہ بڑی ایک تکلیف دہ صورتحال ہے, اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حقیقی عوامی نمائندوں کو حکومت دی جائے جو عوام کے ووٹوں سے آئیں گے, ان کو احساس ہوگا عوام کا. اور ان چوروں ڈاکو لٹیروں کو کیا عوام سے لینا دینا؟ ویسے بھی یہ لندن سے آئے ہوئے ہیں, لندن ہی انہوں نے جانا ہے, یہ تو پاکستان صرف اقتدار میں رہ کے پاکستان کے وسائل کو نوچنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ سال 2023 میں, یہ پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں, سال 2023 میں دہشت گردی کے 306 حملوں میں 693 لوگ اپنی جانوں سے گئے اور 1124 لوگ زخمی ہوئے. 2022 کے مقابلے میں 2023 میں دہشت گردی کے واقعات میں 17% اضافہ ہوا, اور جانی نقصان 2022 کے مقابلے میں 65% زیادہ ہوا. 2022 میں جو دہشت گردی تھی, اور آگے میں اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ 2022 اور 22 سے دہشت گردی میں اضافہ ہونا شروع ہوا جب سے عمران خان کو نکالا ہے. اور اس کے بعد کیونکہ پورا فوکس ہی کرپشن, لوٹ مار, ذات مفاد, اقتدار کے اوپر تھا, تو پھر دہشت گردی پہ فوکس نہیں تھا, دہشت گردی بڑھتی چلی گئی. تو 2022 کے مقابلے میں 23 میں دہشت گردی کے واقعات میں 17% اضافہ ہوا اور جانی نقصان 65% زیادہ ہوا. بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات میں 39% اضافہ دیکھا گیا 2022 کے مقابلے میں 2023 میں, اور مرنے والوں میں 330 افراد کا تعلق پاک فوج سے تھا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں میں سے تھا, جن میں سے 23 ایف سی کے اہلکار تھے, 176 پولیس اہلکار تھے, اور 110 فوجی جوان تھے, 11 لیویز اور 2 رینجرز شامل ہیں. یعنی سب سے زیادہ پولیس کے ہمارے جوان جو ہیں وہ 2023 میں شہید ہوئے ہیں. اس کے بعد آ جائیں, شہید ہونے والوں میں 260 جو ہیں وہ عام شہری تھے, اور جو دہشت گرد ہیں وہ کتنے مرے ان جو لڑائیاں ہوئیں, جو حملے ہوئے, 130 اور 47 زخمی ہوئے. اور وہ لکھتے ہیں, آئی تھنک یہ انڈیپینڈنٹ اردو کی رپورٹ ہے, کہ ایک دہشت گرد کی موت کے بدلے میں ہمارے 6 لوگ مارے گئے. یہ انڈیپینڈنٹ اردو لکھ رہا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ گزشتہ سال کے تناسب کے حوالے سے دیکھا جائے تو پنجاب میں, یہ 2023 کی وہ بات کر رہے ہیں کہ 2022 کے مقابلے میں پنجاب میں دہشت گردی میں 100% اضافہ ہوا, سندھ میں 87% اور کے پی کے میں 3%. لیکن دہشت گردانہ حملوں اور ان کے نتیجے میں ہونے والے جانی نقصان میں کے پی کے سب سے آگے ہے. آگے آ جائیں جناب. پھر وہ لکھتے ہیں, یہ سجاد اظہر صاحب کی رپورٹ ہے, وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان گزشتہ 20 سالوں سے دہشت گردی کی زد میں ہے. ان میں 2009 میں سب سے زیادہ وہ خونریز سال اس کو قرار دیا جاتا ہے. تاہم 2012 تک دہشت گرد حملوں میں کمی دیکھی گئی, لیکن پھر 2013 میں ان حملوں میں اور ان کے نتیجے میں ہونے والی اموات میں اضافہ ہوا. اس کے بعد 2020 تک یہ گراف نیچے گیا. یہ ذہن میں رکھیں, 2013 سے لے کے 2020 تک گراف نیچے گیا. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 2 سال, یہ وہ رپورٹ لکھ رہے ہیں 3 جنوری 2024 کو, یعنی یہ وہ 22 اور 23 کے 2 سالوں کی بات کر رہے ہیں کہ 2 سال کے اندر پاکستان میں دہشت گردانہ حملوں میں 64% اور ان حملوں کے نتیجے میں ہونے والی اموات میں 73% اضافہ دیکھا گیا. یعنی عمران خان کو جب آپ نے اقتدار سے نکالا, اس کے بعد چوروں ڈاکو لٹیروں کو مسلط کیا, تو چوروں ڈاکو لٹیروں کا فوکس ذات مفاد, کرپشن, لوٹ مار پہ تھا, اپنے اقتدار پہ تھا, اور ان کی دشمن پی ٹی آئی اور نہتے لوگ تھے. تو ان 2 سالوں میں جو پی ڈی ایم کے 2 سال تھے اور پھر نگران حکومت کا سال تھا, اس میں دہشت گردانہ حملوں میں 64% اضافہ اور جو جانی نقصان ہے اس میں 73% اموات میں اضافہ ہوا ہے. اب آ جائیں آگے. وائس آف امریکہ لکھتا ہے کہ دفاعی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ پاکستان اس وقت سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے, جس کی وجہ سے ملک میں سیکیورٹی معاملات بگڑ رہے ہیں. کیونکہ ملک سیاسی طور پہ عدم استحکام کا شکار ہے اور فوکس ادھر ہی ہے, تو فوکس ادھر ہے ہی نہیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد کے مطابق گزشتہ کچھ عرصے سے بلوچستان میں غلط حکومتی پالیسیز کا دشمن فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس وقت صوبے میں ریاستی ریٹ کمزور ہے, اس لیے سب سے پہلے اپنے گھر کو بہتر بنانا ہوگا. ان کے بقول بلوچ پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں, ان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے, تاہم ٹی ٹی پی کے خلاف بات چیت کی بجائے ایک منظم فوجی آپریشن کیا جانا چاہیے. پاکستان میں مزدوروں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم یونائٹڈ ورکرز فیڈریشن کے مرکزی رہنما پیر محمد کہتے ہیں کہ بلوچستان کے مائن ورکرز حکومتی غفلت کی وجہ سے شدید عدم تحفظ کا شکار ہیں.
DW سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کوئلے کی کانوں پر عسکریت پسند مسلسل حملے کر رہے ہیں، مائن ورکرز کو نہ حکومت کو سیکیورٹی مہیا کر رہی ہے نہ ہی مالکان۔ دکی میں جو لوگ عسکریت پسندوں کی بربریت کے نشانہ بنے ہیں ان کا تعلق انتہائی غریب گھرانوں سے تھا۔ صوبے میں بے گناہ محنت کشوں کا بلا وجہ خون بہایا جا رہا ہے، لیکن حکومتی سطح پر اس صورتحال کو بہتر بنانے پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ پیر محمد کا کہنا ہے کہ بلوچستان کے کوئلے کی کانوں کی سیکیورٹی کے لیے حکومت جو خطیر رقم خرچ کر رہی ہے اس سے صورتحال میں کوئی بہتری دیکھنے میں نہیں آ رہی۔ ان کے بقول صوبے میں کوئلے کی کانوں میں کام کرنے والے 70,000 سے زائد مزدوروں کی جانیں دو پر لگی ہوئی ہیں، یعنی یہ مجھے پہلی بار پتہ چلا ہے کہ کوئلے کی کانوں پہ 70,000 جو ہیں مزدور کام کرتے ہیں۔ یہ ہماری حالت ہے جو ہم سارا دن بیٹھ کے پولیٹیکل باتیں کرتے ہیں اور پاکستان کے مسائل پہ بات کرتے ہیں، اور اتنا اگنور کر دیا ہم نے بلوچستان کو کہ میں آج یہ پڑھ رہا ہوں کہ وہاں پہ کوئلے کی کانوں میں 70,000 مزدور جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ عدم تحفظ کی وجہ سے ہزاروں لوگ یہاں سے پہلے ہی کام چھوڑ کر ملک کے دیگر حصوں میں منتقل ہو چکے ہیں۔ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو صوبے میں کان کنی کا شعبہ یکسر تباہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس لیے میں آج بات کرنا چاہ رہا تھا دہشت گردی پر کہ ہم سب کو دہشت گردی کے واقعات کی حساسیت کو سمجھنا چاہیے، بلوچستان کے اوپر بات کرنی چاہیے، بلوچستان کے معاملات پہ بات کرنی چاہیے، تاکہ ان لوگوں کا کتار سے ان کو لگے کہ یار ہماری کوئی تو بات کر رہا ہے۔ ابھی دیکھیں حکومت بھی وہاں فارم 47 والی ہے، ان کی نمائندہ حکومت نہیں ہے، نہ بلوچستان میں نہ وفاق میں، نہ ان کی کوئی بات ہوتی ہے، نہ دہشت گردی پر فوکس ہے۔ ہم میڈیا اور سوشل میڈیا ویسے کمپرومائز ہے کہ سوشل میڈیا بھی اگنور کر دے گا تو یہ پھر کیا ہوگا؟ اب کم از کم یہ تو ہوگا کہ جب ہم بات کریں تو ان کو تھوڑی سی تسلی ہوگی کہ یار چلیں ہماری آواز پہنچ رہی ہے اور ہماری بات ہو رہی ہے۔ اچھا صدیق جان صاحب، بڑی ڈیٹیل میں گفتگو ہو گئی دہشت گردی کے معاملے کو لے کر، اور اس میں آپ نے بتایا کہ جو TTP ہے یا BLA ہے اس حوالے سے ان کی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، لیکن ایک بڑا سوالیہ نشان سیکیورٹی فورسز کے جو ادارے ہیں ان پر اٹھتا ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر جب بلوچ لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے تو اور پارا چنار کا معاملہ ہمارے سامنے ہے جہاں پر شیعہ سنی کے آپس میں تنازعات ہیں، سیکیورٹی فورسز کے اداروں کی بھی ناکامی یہاں پر سامنے آتی ہے۔ چلو حکومت تو جو کر رہی ہے سو کر رہی ہے، سب کی ناکامی ہے، بالکل ناکامی ہے۔ مطلب ان کے ذمہ بھی سیکیورٹی ہے، انٹیلیجنس ہے، حکومت کے ذمہ پالیسیز بنانا ہے، لیکن جہاں پہ ترجیحات یہ ہوں گی کہ وزیراعظم صاحب کی طبیعت ناساز ہونے پہ اتنا بڑا اجلاس جو ہے وہ ملتوی ہو جائے، اور جہاں پہ 26 آئینی ترمیم کے لیے نہ کمر میں درد ہوتا ہے، نہ بخار ہوتا ہے، نہ گلا خراب ہوتا ہے، نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، صبح 4 بجے بھی پہنچ جاتے ہیں مولانا صاحب کے گھر، کبھی 2 بجے رات کو پہنچ جاتے ہیں۔ میاں صاحب کو بھی جب کہا جاتا ہے تو میاں صاحب کو گاڑی میں ڈگی میں نہیں کہیں گے، اب تو وہ ڈگی میں نہیں بیٹھتے، وہ چلے پچھلی سیٹ پہ لٹا کے یا لیٹ کے یا بیٹھ کے یا جیسے بھی ہے وہ پہنچ جاتے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے۔ تو مجھے بتائیں کہ دہشت گردی کے اتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ حکومت اچانک کوئی اجلاس بلا لیا گیا ہو، اچانک سب پولیٹیکل پارٹیز کو طلب کر لیا گیا ہو، اچانک کو مولانا کے گھر پہنچ جائے، اچک زئی صاحب کے گھر پہنچ جائے، فلانے کے گھر پہنچ جائے، فلانے کے گھر، کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ 2-3 وزیر پریس کانفرنس ہی کر دیں، کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے۔ کیوں؟ کیونکہ دہشت گردی ہمارا ایشو نہیں ہے، ہمارا اس وقت ایشو عمران خان ہے اور PTI ہے اور کروڑوں ان کے ووٹرز ہیں اور پاکستان کے عوام ہیں، اور عدلیہ کو فتح کرنا ہے، میڈیا کو فتح کرنا ہے۔ یائی افریدی جیسے بندے کو بٹھانا ہے چیف جسٹس کی کرسی پہ، آپ نے بٹھا لیا نا یار، اب تو دہشت گردی پہ فوکس کر لو، بیٹھ گیا نا یائی افریدی، فتح کر لیا نا آپ نے سپریم کورٹ کو، کر دیا نا عدلیہ کو ذبح، ختم ہو گیا، اب تو دہشت گردی پہ فوکس کر لو، جو کہ نہیں کیا جاتا، جو کہ بدقسمتی ہے۔ چلیں آخری سوال میرا یہ ہے کہ اب ظاہر ہے علی امین گنڈا پور کا آج جو آرمی چیف کے ساتھ آمنا سامنا ہوگا، لیکن اس سے ہٹ کے اگر ہم دیکھیں تو کہیں نہ کہیں پر کوئی علی امین گنڈا پور تو ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہیں نہ کہیں ان کی بات چیت ہوتی رہتی ہے، روابط رہتے ہیں۔ یہ جو احتجاج ہے اس کو لے کر رابطہ کیا گیا ہوگا آپ کے انالیسس کے مطابق گنڈا پور سے؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا، میرے پاس کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے کہ رابطہ کیا گیا ہوگا یا نہیں کیا گیا ہوگا۔ کیا گیا ہوگا تو پھر عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ اب اختیار میرے پاس ہے، جس نے بات کرنی ہے مجھ سے آگے کرے، کیونکہ عمران خان صاحب اب علی امین گنڈا پور صاحب پر کوئی بالکل اعتماد نہیں کرتے اس حوالے سے۔ بشرا بی بی کی ایک آڈیو بھی جی وہ ظاہر ہے، وہ بالکل صحیح ہے، وہ انہوں نے عمران خان کا پیغام پہنچایا، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی۔ بہت بہت شکریہ جی، صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اس سے جڑی مزید جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔